السلام علیکم، آداب و ست سری اکال۔ آپ دیکھ رہے ہیں لازوال اور میں آپ کا میزبان عاشق وانی۔ ابھی میں ضلع کشتواڑ کے ہائر سیکنڈری اسکول بنون بونجوا میں ہوں۔ یہاں جو ہے پیرنٹس کی طرف سے کچھ سوالات ہیں اور آج یہاں بچوں کی طرف دھرنا تھا۔ پیرنٹس کے سوالات اور بچوں کے دھرنے کو لے کر ہم انچارج پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول بنون، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایک جانی پہچانی شخصیت شبیر احمد بٹ صاحب ہیں۔ ان سے ہمارا پہلا سوال یہ رہے گا کہ آج جو ہے بچوں نے یہاں دھرنا دیا تھا، بچے جو ہے کلاس میں آ ہی نہیں رہے تھے۔ بچوں کا کہنا ہے اور والدین کا بھی یہ کہنا ہے کہ بچے جو ہیں 15-20 کلومیٹر سفر کر کے مختلف گاؤں سے آتے ہیں اور جب وہ یہاں آتے ہیں انہیں خالی ایک سبجیکٹ جو ہے پڑھایا جاتا ہے۔ یہی سوالات ہیں جو ہم یہاں کے انچارج پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول بنون سے جاننا چاہتے ہیں۔ جناب، آپ کا لازوال میں خیر مقدم ہے۔ تھینک یو عاشق صاحب۔ جیسے کہ اب آپ نے خود ہی بچوں کا دیکھا، انہوں نے آج اپنا پروٹیسٹ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے جتایا اور اس میں اپنی مشکلات بتائی آپ کو۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم یہاں اس اسکول کی لک آفٹر تقریباً 2018 سے کر رہے ہیں، چونکہ پرنسپل پوسٹ بھی ویکنٹ ہے۔ ایز وائس پرنسپل بتائیے، آپ انچارج پرنسپل بتائیے، لک آفٹر بتائیے، چونکہ وائس پرنسپل پوسٹ کریٹ نہیں ہے ابھی ہائر سیکنڈریز میں، ہماری ایسوسیشن اس کے لیے بھی لڑ رہی ہے۔ سر، گستاخی چاہوں گا، یہاں پرنسپل کی بات آتی ہے۔ 2002 سے یہ ہائر سیکنڈری ہے اور ابھی تک یہاں جو ہے پرنسپل نہیں ہے، حالانکہ پورے علاقے کا ماڈل جو ہے یہ ہائر سیکنڈری اسکول ہے۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ 2018 تک یہاں پرنسپل تھا، 2018 کے بعد یہاں پرنسپل ٹرانسفر ہوا ہے، اس کے بعد کوئی پرنسپل نہیں آیا اور اس کے بعد ہم ہی یہاں، چونکہ کووڈ بھی ہوا اور پرنسپل پوسٹس کا جہاں تک تعلق ہے تو ریٹائرمنٹ پہ پرنسپل یہاں آتا ہے۔ ہماری تو سب سے پہلے اس میں جو ہمارا لوکل یہاں پرنسپل ہے تو وہ ان کو ہم نے کوشش کی کہ آپ یہاں آ جائیں، لیکن اس سے پہلے ابھی ٹیچرز نے، جیسے بچوں نے بتایا کہ ہمارے پاس لیکچررز ہی نہیں ہیں۔ اگر ایک نان لوکل پرنسپل آتا ہے تو وہ 2 لیکچروں پہ پرنسپل شپ کیا کر سکتا ہے؟ یہ کیونکہ اس سے ہم سب سے زیادہ تو متاثر پرنسپل کے بغیر ہم ہیں، کیونکہ ہماری ڈی ڈی او پاورز جو ہیں وہ کشتواڑ ہائر سیکنڈری گرلز میں جو ہے ہماری ڈی ڈی او پاورز، وہ بھی ایک پریشانی ہے وہ، اور ہم پریشان ہیں اس سے، کیونکہ سکول تو چل رہا ہے، ہم اپنی طرف سے انتھک محنت کر رہے ہیں، بچوں سے بھی آپ نے سنا ہوگا، ہم کوشش کرتے ہیں، جو پرنسپل بھی یہاں آتا ہے ہم بہت سپورٹ کرتے ہیں کہ ہمارا چونکہ اپنا علاقہ ہے، ہم یہاں بچوں کے لیے کس طریقے سے اچھا کرنے کے لیے ہم اپنی کوشش دیتے ہیں۔ تو اس میں اب یہاں چونکہ سب سے اہم مسئلہ لیکچررز کا ہے، ہمارا اور بچوں کا جو تعلق ہے کہ جب لیکچررز ہوں پھر پرنسپل تو سونے پہ سہاگ ہے، لیکن لیکچررز ابھی 11 پوسٹیں ہیں، صرف 2 فل اپ ہیں، 11 ویکنٹ ہیں۔ ہم یہاں اپنے طور سے کیا کر رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس ایم ایس سی ہیں ٹیچرز، ایک لیکچر میتھ کا، اس کو میں فزکس لگوا رہا ہوں، کیمسٹری میں نے ادھار سے ہی کہ ایک آدھ اسکول سے لیا ہے، پولیٹیکل سائنس اگر میرے پاس ٹیچر ایم اے ہے تو میں اس کا ارینجمنٹ لگاتا ہوں، ایجوکیشن اگر میرے پاس کوئی ایم اے ہے تو میں اس کا ارینجمنٹ چلا رہا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا یہاں ٹائم ٹیبل آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں اس وقت زوالوجی اور باٹنی کے علاوہ تمام سبجیکٹس کو ٹچ کر رہا ہوں، اپنی ذمہ داری۔ جی، اس میں ایجوکیشن ہمارے قیوم صاحب لے رہے ہیں، میتھ کا لیکچر جو ہے وہ فزکس لے رہا ہے، اکنامکس ہمارے پاس ماسٹر ہے، ماسٹر کی پوسٹیں ہمارے پاس 3 ہے، ایک ہی فیلڈ ہے، 2 خالی ہے، ٹیچر ہمارے پاس 7 پوسٹیں ہیں، 5 فیلڈ ہیں، 2 خالی ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی صرف 5 ٹیچرز پہ پلس 2 لیکچرز پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اردو ہم خود لیتے ہیں، اس کے علاوہ پوری لک آفٹر سکول کی جو ہے وہ اس میں چل رہی ہے، جہاں ہمارا انگلش دیکھیے، انگلش ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے، اور اس میں ہم چاہیں گے کہ ہم نے سی او صاحب سے بھی بات کی تھی ٹیلی فونیکلی، ریشنلائزیشن جو اس وقت گورنمنٹ کی اس وقت فاسٹ ٹریک پہ ذرا ہو جانا چاہیے تھا، چونکہ بچوں نے تو شکایت اب درج کرائی لی، تو ہم بھی چاہیں گے کہ چلو آپ کے تئیں بھی اپنے سی او صاحب اور اپنے ڈائریکٹر صاحبان اور اپنے ایڈمنسٹریشن تک جو ہے یہ بات
अपने बच्चों की बात जो है पहुंचाएं कि फास्ट ट्रैक पे रैशनलाइजेशन जैसे डोडा सीओ ने किया वैसे ही यहाँ हमारे किश्तवाड़ की। इसमें हमने प्रपोजल भी दिया है। हमारे पास यहाँ जो टीचर्स हैं जो छोटे स्कूलों में हैं, MSCs हैं, MA हैं, वो प्रपोजल भी हमने दिया है पोल साइंस का, एजुकेशन का, इंग्लिश का, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का। तो वो प्रपोज़ल अगर वो देखेंगे तो उस प्रपोज़ल के तहत जो है फास्ट ट्रैक पे जो है हमें यहाँ स्टाफ आ सकता है, ताकि बच्चों की ये परेशानी जो है हमें मुकम्मल तौर पे हल होगी। और टैलेंटेड स्टाफ हमें बाहर है, जहाँ हमारा रोल कम है और टीचर्स वहाँ ज़्यादा है, हमने उसी हिसाब से कोशिश की है यहाँ भी प्रपोज़ल देने की। इसमें एक चीज़ और है, अभी लेक्चर्स जो मास्टर्स को प्रमोट किया गया था, लेक्चर्स वो अभी फास्ट ट्रैक में ही जा रहा है। उसमें भी सबसे पहले हमारा इलाका बोंजवा जो तकरीबन 5-6 साल से इन लेक्चरों के बगैर जो है काम कर रहा है, तो सबसे पहले हमारा बोंजवा जो है बिनून हायर सेकेंडरी जो हमारी है, इवन पतनाजी भी है, तो वहाँ जो है हमारा ये स्टाफ जो है पहले फिलअप होना चाहिए। लेकिन तब तक जो गवर्नमेंट इस वक्त रेशनलाइजेशन कर रही है उसमें हमारे टीचर्स जो हमारी ही लोकल स्टाफ अपने इलाके के हैं, मुख्तलिफ स्कूलों में हैं, उनकी सर्विसेज को यहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है। तो हम चाहेंगे कि आपके ज़रिए से भी हमारी आवाज़ जो है और बच्चों की आवाज़, चूँकि यहाँ हमारा तो जवाब बनता है पहला कि आपने जो यहाँ पूछा कि बच्चों के पास स्टाफ, तो हमने अपनी तरफ से अरेंजमेंट कोशिश की है। जुगाड़ सर उसको कहेंगे हम सिंपल की जुगाड़, वो जैसे भी आप कहेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से जो है कोशिश दे रहे हैं। लेकिन ये कोशिश मुकम्मल नहीं कहेंगे, ये कामयाब कोशिश हम नहीं कहेंगे, लेकिन बच्चों का वक्त ज़ाया ना हो। बच्चों की सर गुस्ताखी चाहूँगा, बच्चों की सर एक बात और सामने आई कि हम गरीब, हमारे वालदेन हैं वो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, उनके पास बड़े फ़ोन भी नहीं थे। कोविड की वजह से जो है बहुत मार जो है हमें पड़ी है, हमारा मुस्तकबिल जो है वो ख़राब हो चुका है। हम चाहते थे कि अपने मुस्तकबिल को जो है बनाएं, लेकिन हमारे पास जो है ये सहूलियात लेक्चरर की या टीचर की जो है यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से जो है बच्चे जो हैं परेशान हैं या वालदेन जो हैं परेशान हैं। वालदेन का ये भी कहना है कि हमने अब शबीर साहब पे भरोसा करके अपने बच्चों को भेजा है, कहीं तो उनके साथ इस भरोसे का विश्वासघात तो नहीं हो रहा है कि जो बगैर सब्जेक्ट पढ़े हुए बच्चे वापस जाते हैं। मैं उन पेरेंट्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा और बहुत शर्मिंदा हूँ कि उन्होंने मुझ पे इतना भरोसा जताया है, और मैंने उन भरोसे पर अपने तय, आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक इंग्लिश चूँकि मेरे पास उतना अवेलेबल नहीं हो पाता है, जो अभी उसका भी लेकिन अरेंजमेंट किया है, लेकिन टीचर जाता है, लेकिन सेटिस्फाई जो है बच्चा नहीं हो सकता है। हम अपनी तरफ से कोशिश दे रहे हैं, मगर ये मैंने कहा ना कि ये कोशिश हमारी नाकाम कोशिश है। क्यों? क्योंकि मुझे जब तक ना स्टाफ और जब तक ना टीचर जो हमारा लोकल बाहर है, बाहर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में है, वो जब तक ना रेशनलाइजेशन बेसिस पे आ जाए, फिर इंशाल्लाह हम 100% जो है। सर उससे मिडिल स्कूलों में जो टीचर वहाँ से आएंगे नुकसान तो नहीं होगा? पहले ही यहाँ जो है मिडिल स्कूलों में तालीम की खस्ता हालत है, मियार जो है तालीम का बिल्कुल ख़त्म हो चुका, उससे उन मिडिल स्कूलों में नुकसान। आपका सवाल बहुत बचा है, लेकिन इसमें हमने कोशिश की है, क्योंकि हमारी नज़रें वो हमारे बच्चे हैं, वो मुतासिर नहीं होने चाहिए, और मैं यहाँ का लोकल हूँ, तो मुझे ये नज़रें सारी हैं, वही टीचर हम दे दें जिससे हमारा छोटा स्कूल वो मुतासिर ना हो। सर जो ये मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल की खस्ता हालत है, आपकी सरबराही में कभी आपने कोई एक्शन नहीं किया कि यहाँ का मिडिल स्कूल का या प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी जो है ठीक तरीके से पढ़ना चाहिए? कहीं बच्चे जो हैं 70 हैं, टीचर जो हैं 2 हैं, कहीं टीचर जो हैं 7 हैं और तालिब इल्म जो हैं वो 20 हैं, कहीं जो हैं स्टाफ हैं जो आते ही नहीं हैं। अगर उनको नौकरी नहीं करनी है तो उन्हें जो है डेडवुड में डालना चाहिए, जब वो यहाँ बैठते नहीं, वो शहरों में बैठते हैं। और एक और वालदेन और बच्चों का सवाल है जो बहुत अहम है कि यहाँ जो है अमीरों के बच्चे जो हैं शहरों में पढ़ते हैं और दाखिल वो यहाँ हैं, और गरीब का बच्चा जो है यहाँ पढ़ता है, जिसके लिए यहाँ के PRI भी मेहनत नहीं करते हैं, वो भी बाहर बैठते हैं। यहाँ सीधा इल्ज़ाम है PRI पे और 3 टायर सिस्टम पे कि यहाँ का 3 टायर सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ RDD तक ही महदूद है। इन दूर दराज इलाकों में उनकी कोई भी मेहनत नहीं है कि यहाँ का तालीमी निज़ाम जो है बेहतर हो। इस पर क्या कहेंगे? देखिए वानी साहब, जहाँ तक ये पेरेंट्स का या बच्चों का कहना है कि अमीर बच्चा अगर जाएगा कोई, तो वो बाहर एडमिशन लेता है तो वो वहीं पढ़ सकता है।
ہمارے اسکول میں ایڈمیشن جس کی ہوگی ریگولر بیسس پہ اس کو یہاں آنا ہوگا، کیونکہ میرا ماننا ہے جب وہ بچہ یہاں آئے گا اور وہ پیرنٹ جب متاثر ہوگا تو آواز باہر جائے گی. تو ایسا تو نہیں ہے. البتہ اب تو ویسے یونیفارم کر دیا گورنمنٹ نے کہ اب مارچ میں ہی یا اپریل میں ایگزام سب کے ہوں گے. تو یہاں ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں داخل ہوں گے اور پڑھیں گے باہر، ایسا نہیں ہے. البتہ کوچنگ کے لیے اور پڑھنے کے لیے اگر وہ چھٹیوں میں جا سکتے ہیں جائیں گے تو ہم ان کو روک نہیں سکتے. سر جو مڈل اسکولوں کی تعلیم کی معیار کا جو بات ہوئی جی تھی، وہ دیکھیے جہاں تک مڈل اور پرائمری کا تعلق ہے ان کے ڈی ڈی او جو ہیں وہ زیڈ ڈی او ہیں. ہماری وہ بساط میں نہیں ہے. تو ہمارا لک آفٹر، چونکہ ایک آدھ بار یہاں ایک میٹنگ بھی بلائی ٹیچرز کی، اور اس میں ہم نے تمام ٹیچرز کو بلایا کہ دیکھو یہ آپ کو جو ہائر سیکنڈری ہے یہ آپ کا ایک ماڈل ہے. اس کے اور جو میں نے یہ بتایا کہ اگر یہاں ہم باپ کے سامان یا دادا کے سامان ہیں، اور یہ جو ہمارے پرائمری اور مڈل ہے نا، یہ ہمارے بچے پوتے جو کتنے پیارے ہوتے ہیں، چونکہ یہی بچے آپ کے وہاں سے نکل کے ہمارے پاس آتے ہیں. تو آپ ان پہ محنت کیجئے، چونکہ 9th سے یہ ہمارے پاس آتے ہیں، اور اگر ہمیں یہاں ان کو ABCD پڑھانا پڑے تو یہ کتنی حیرت کی بات ہے اور کتنی پریشانی کی بات ہے. ہم نے اپنی طرف سے جو ہے اس کی کوشش، کبھی تو CO صاحب ہمیں ویسے بھیجتے بھی ہیں انسپیکشن پہ، ہم انسپیکشن کرتے ہیں، ZDO صاحب بھی بیچ میں آ جاتے ہیں. آپ کی بھی تو آنکھ جو ہے وہ، آپ کی آنکھ سے کوئی اوجھل تو ہو نہیں سکتا ہے، آپ بھی خود دیکھتے رہتے ہیں. تو آج کی ڈیٹ میں جو ہے مجھے نہیں لگتا ہے جیسے گورنمنٹ کا شکنجہ ہے کہ کوئی بھی ٹیچر جو ہے چھپ سکتا ہے. اب یہ ہے کہ محنت جو ہے ٹیچر نے سب سے آنکھ جو اوپر کی آنکھ ہے، جو اس وقت ایک کیمرہ لگا ہوا ہے کہ ہمیں دیانتداری اور ایمانداری سے کام کرنا چاہیے. تو میں یہاں سے بھی اپنے تمام ٹیچرز کو جتنا بھی، چاہے لیکچررز خود بھی، کہ ہمیں سب سے پہلے ایمانداری اور دیانتداری سے، محنت سے، جس کے لیے ہم تنخواہ لیتے ہیں، ہمیں ایک اچھا کام کرنا چاہیے. اور یہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے، یہ سب سے اہم اور خوبصورت پیشہ ہے. یعنی کوئی بھی مذہب اس طریقے کی اجازت نہیں دیتا ہے کسی بچے کی پیرنٹس یا کسی بچے کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو. دیکھیے یہ تو گناہ ہے نا، یہ تو بہت گناہ عظیم ہے اگر ہم کسی کے بچے کے فیوچر سے کھیلیں. ہمیں تو رات کو نیند نہیں آتی ہے. ہم شام کو اپنا پلان بناتے ہیں کہ کل ہم نے کس طریقے سے بچے کو کوئی نئی چیز دینی ہے. ہم اپنی طرف سے سوچتے ہیں، اور آپ خود دیکھتے رہتے ہیں، تو اپنی تعریف تو شاید کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن کام بولتا ہے. تو ہم اپنے کام جو ہے دے رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ٹیچر بھی جتنے بھی ہیں، اور ہمارا یہاں سٹاف مجھے بہت اچھا کوآپریٹ کر رہا ہے. اور ہماری ہائر سیکنڈری بگنا سٹاف کی صرف ارینجمنٹ پہ اس وقت بھی اپنی طرف سے بہت اچھا دے رہی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. لیکن پھر بھی میں کہنا چاہوں گا کہ میں ادھورا ہوں جب تک نہ مجھے پورا کا پورا سٹاف آ جائے. اور اس کے ساتھ پھر میں پرنسپل کی بھی پوری کوشش کروں گا. تب تک ہمارا ایسوسیشن جیسے کہہ رہے ہیں نا، وائس پرنسپل پوسٹ، ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں کہ ہائر سیکنڈریز میں جیسے آپ دیکھیے ڈپٹی CM، ڈائریکٹر کا ڈپٹی ڈائریکٹر، چیئرمین کا وائس چیئرمین، CO کا ڈپٹی CO، لیکن وائس پرنسپل پوسٹ ہائر سیکنڈریز میں کہیں کریشن نہیں ہے. اور ہماری ایسوسیشن سے یہ ایسوسیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ وائس پرنسپل پوسٹ ایک فل اپ کی جائے، وہ کریٹ کی جائے ہائر سیکنڈریز میں. چونکہ لیکچرز کا فیوچر بھی ہمارا ACP نہیں ہے، ٹائم بونڈ پر ہم لیکچرز لگتے ہیں ایک ہی گریڈ پر. اس کے بعد ہمارا ٹائم بونڈ پروموشن ہمارے گورنمنٹ سے جا رہا ہے کہ ہمارا ٹیچر کو ٹائم بونڈ پروموشن ہے، KS آفیسرز کو ہر ایک کو ٹائم بونڈ پروموشن ہے، ہمیں نہیں ہے. اور ہائر سیکنڈریز میں پرنسپل کا موقع جو ہے نا، میں ایز سینئر لیکچرر اس وقت کام کر رہا ہوں، ہمارا جو ہے پرنسپل کا پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ پرنسپل کی پوسٹیں لمیٹڈ ہو جاتی ہیں. تو وہاں ہمیں ایک پوسٹ اگر وائس پرنسپل کی پوسٹ کریٹ ہو تو وہ پرنسپل کا کام کس طریقے سے ہو سکتا ہے اور کتنا اچھا ہو سکتا ہے. اور دوسرا، نہ ٹائم بونڈ پروموشن لیکچرز کو. چلو آج کا موقع آیا بحثیت ممبر، ہم ایڈمنسٹریشن تک اپنی ڈیمانڈ بھی پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ایسوسیشن کو بحثیت ممبر ایک مدد ملے کہ ہمیں ایک وائس پرنسپل کی پوسٹ جو ہے تمام ہائر سیکنڈریز میں کریٹ ہو، اور اس سے سٹاف میں اور اضافہ ہوتا ہے. اگر کبھی پرنسپل ایک آدھ کے لیے چھٹی جاتا ہے تو وائس پرنسپل اس پوسٹ کو بہتر طریقے سے، جیسے ڈپٹی CO جو ہے ایک اپنے ڈپارٹمنٹ کو چلاتا ہے. سر ایک بات آپ نے یہاں کی کہ آپ کی آنکھ بھی دیکھتی ہے. ہماری آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ کچھ سکول جو ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں، کچھ ٹیچرس ہو یا لیکچررس ہو وہ اپنی ایمانداری سے جو ہے ڈیوٹی نبھاتے ہیں. کچھوں کی وجہ سے جو ہے
تعلیمی نظام جو ہے خراب ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں وہی ٹیچر جو ہیں اس سماج کو اور اس تعلیمی نظام کو جو ہے خراب کر رہے ہیں. ضرور کہنا چاہوں گا جیسے آپ کہتے ہو آنکھ، تو میں کہوں گا کہ سب سے ڈپینڈ ہے یہ ہیڈ پر. اگر ایک ہیڈ ماسٹر اسٹرکٹ رہے گا، خود پہلے ڈیوٹیفل رہے گا، وہ اپنے ٹیچر سے بھی ڈیوٹی. سر یہاں ایک بات میں کہوں گا، بات میں بات نکلتی ہے. کوئی بات نہیں. یہاں کا نظام جو خراب ہے، یہاں آڑے جو ہے 3 ٹائر سسٹم آتا ہے. کہیں نہ کہیں 3 ٹائر سسٹم کے لوگ ہی اس نظام کو جو ہے خراب کرتے ہیں. جو ہیڈ جو ہے وہ ایکشن نہیں لے سکتا. بایو میٹرک سسٹم جو تھا وہ دور دراز علاقوں کے لیے یا تو یہاں بایو میٹرک اٹینڈنس ہونی چاہیے سر، یا تو یہاں جو ہے گروپ فوٹو جو ہے لیا جانا چاہیے. اس سے جو ہے تعلیمی نظام میں جو ہے بہتری آئی. سر اس پہ کیا کہیں؟ نہیں، گورنمنٹ نے جو ہے ہم ڈیلی بیسس پہ اٹینڈنس بھیجتے ہیں اور اس میں گروپ فوٹو بھی جاتا ہے. اس کے علاوہ جہاں تک ابھی گورنمنٹ جو ہے فیس کا لے رہی ہے، اس وقت بایو میٹرک پھر سے جو ہے انسٹال ہو رہی ہے. وہ چیزیں تو ابھی گورنمنٹ جو ہے اس میں بالکل اپنا شکنجہ کسے ہوئے ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ پھر بھی ہیڈ جو ہے اگر اپنی تھوڑی ذمہ داری سنبھالتا ہے اور ملازم بھی اپنی ذمہ داری سنبھالے گا، لیکن گورنمنٹ جو ہے اس چیز پہ سوچ رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جہاں تک تعلق ہے کہ یہ باقی 3 ٹائر سسٹم والے جو ہیں وہ 3 ٹائر سسٹم سے ہی آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں اور وہی اس کا جواب دیں. ہم تو یہی کہیں گے کہ نہیں، ہمیں بھی والدین کہتے ہیں، والدین شکایت کرتے ہیں. بہت ساری ویڈیو جو ہے ہمارے لازوال چینل پہ اس قسم کی ہیں کہ جہاں پیرنٹس جو ہیں وہ 3 ٹائر سسٹم پہ الزام لگاتے ہیں. وہ صحیح بات ہے. دیکھیے ابھی ہم اپنے اسکول کی بات کریں اور میں کہہ رہا ہوں آپ تو بالکل ہمارے قریب رہتے ہو، آپ دیکھتے ہیں ہائر سیکنڈری میں ہمارا اسٹاف اس وقت یا اس سے پہلے جب کھلے تو پورا اسٹاف کے ساتھ انشاءاللہ ہائر سیکنڈری رواں اور دواں ہوتا ہے اور کہیں بھی کمی اور کوتاہی نہیں رکھتا ہے. یہاں کوئی سرپنچ آئے، یہاں کوئی ممبر آئے، یہاں عام، میں تو کہوں گا ایک عام آدمی. اور دوسری بات 25 تاریخ آپ کے تئیں یہ ضرور اور اویئرنیس دینا چاہوں گا، بچوں کو بھی یہ کہہ رکھا ہے کہ ہر 25 تاریخ ہماری PTM ہوتی ہے، پیرنٹس ٹیچرس میٹ. وہ بہت اہم ہے. اس میں جو ہیں آپ بھی آ سکتے ہیں، پیرنٹس اپنے جتنی بھی پریشانیاں ہیں اسکول میں وہ بتا سکتے ہیں. ہماری جو پریشانیاں ہوں گی بچوں کے تئیں ہم ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. چونکہ ہمارا بھی ہے کہ 3 ٹائر سسٹم گورنمنٹ نے کیا ہے، PTM پیرنٹس ٹیچرس میٹنگ، اور اس میں ہم پیرنٹس کے ساتھ اور ٹیچرس بھی اور اس کے علاوہ بچے بھی، جتنی بھی کوئی بھی پریشانی ہو وہ اس میٹنگ میں انشاءاللہ ہم اس میں ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے. دیجیے اپنے میزبان عاشق وان اجازت. خدا حافظ.